اسرا بعبدہ، ارے میرے محبوب نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں معراج پہ گیا، دعویٰ رب کر رہا ہے کہ میں معراج پہ لے گیا۔ پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات، برتر ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، الذین بارکنا حولہ، کے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے کہ میرے محبوب پر کیوں زبانیں کھول لی ہیں، میرے محبوب پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ میرے محبوب نے تو کہا ہی نہیں کہ میں گیا، میں کہتا ہوں میں لے گیا، جس میں طاقت ہو میرے خلاف آئے، میرے محبوب کے خلاف نہ آئے۔ دیکھیے اس کی محبت کہ ہر چیز سے اپنے محبوب کو کس طرح بچا کے رکھتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید اور احادیث نبویہ کا بھی مطالعہ گہری نظر سے کریں تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، تو جب انہوں نے اللہ کی توحید اور ان کی وحدانیت بیان کی تو قوم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی برتری بیان کی، تو قوم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو سورج سے زیادہ چمک رہا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب اللہ کی رحمت بیان کی اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو قوم نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کا نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ آپ کسی نابینا کو جو جنم سے نابینا، کسی نابینا کو میرے پاس لے آؤ، میں اپنا نبوت والا ہاتھ اس کے آنکھوں پہ لگاؤں گا، اس کی آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ جب باری آئی محسن انسانیت کی، جب باری آئی عرب کے جھومر کی، جب باری آئی حاجی اسلام کی، اور جب باری آئی تمام نبیوں کے سردار کی، تو قوم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو رب نے اعلان کیا کل کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ دو قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ۔ وہ اور نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے، حضرت آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، لیکن نبی ہم نے آپ کو سر سے لگا کر پاؤں تلک معجزہ بنا کر دیا۔ اور نبی تھے جو صرف معجزہ لے کر آئے، ہم نے تو خود آپ کو ایک معجزہ بنا کر بھیجا۔ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، ہم نے آپ کو معجزہ بنا، نبی کی پیدائش معجزہ، نبی کی پیدائش معجزہ، نبی کا بچپن معجزہ، نبی کا جوانی معجزہ، نبی کو درختوں کا درود و سلام پڑھنا معجزہ، نبی کا فرش پہ چلنا معجزہ، اور نبی کا سب سے بڑا معجزہ عرش پہ جانا معجزہ، سدرۃ المنتہا مقامہ قاب قوسین او ادنیٰ۔ سب سے بڑا معجزہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا وہ معراج کا دیا، بعد القرآن، قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہی ہے، جس سے ہدایت لینا ہے، جس کو پڑھنا ہے، جس پہ عمل کرنا ہے، وہ جس کے حساب سے اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے نہ تو قرآن کو ہم پڑھ پائے، نہ سمجھ پائے، نہ اس پہ عمل کر پائے۔ مسلمان جب ایک معاشری کمیونٹی بنتی ہے تو مسلمانوں کا فرض کیا ہوتا ہے؟ کمیونٹی بنائی جائے، مسجد نبوی بنی، مسجد نبوی کے آس پاس چھوٹے چھوٹے کمرے بن گئے، کوئی عالیشان محل میں تو رہتے نہیں تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کی بات، کہ اتنے بڑے کمرے میں، اتنے بڑے حجرے میں ہم رہتے تھے کہ حضور پاک معمول کے حساب سے جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مجھے اپنے پیر سمیٹنے پڑتے تھے جب سجدہ کر پاتے تھے۔ اتنے بڑے کمرے میں رہتے تھے، حضور پاک نے پوری زندگی گزار دی۔ تو دونوں عالم کے تاجدار کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں کئی بار بیان کر چکا کہ انہوں نے دعوت دی اور یوں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانا ہے، غزوہ خندق کے موقع پر بھوک تھے مسلمانوں کو کھانے کو نہیں تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود 2 پتھر اپنے پیٹ میں باندھ رکھے تھے،
तो उनसे देखा नहीं गया, हाथ उठाया तो दिख गया। उन्होंने बोला कुछ लोगों का खाना है, आप आ जाए, 2-3 लोगों को साथ में ले जाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि जितने भी सहाबी हैं सब पहुंचे, सब आ गए। हजरत जाबिर घबराए गए, अपनी बीवी को बोला कि भाई ऐसा है कि अब तो आज बहुत बड़ी बात हो गई है, रुसवानी हो जाए पर। बोला हुआ क्या है? यूं कहा कि अगर हुजूर ने बोला है कि आप सभी सहाबा खाने के लिए तशरीफ ले जाए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एहलिया ने कहा कि आपने बता दिया था कि खाना कम है? बोला हाँ, ये तो मैंने बता दिया था कि खाना कम है। बोला फिर फिक्र करने की बात नहीं है, जिसने बुलाया वो खुद इंतजाम कर लेगा। उठाए किताबें, उठाए हदीस की किताबें, हुजूर पाक गए, जिस थाली में आटा गूंद रहा था हुजूर पाक ने अपना मुबारक लुबाब दहन डाला। जिस हंडिया में खाना बन रहा था अपना मुबारक डाला, दहन डाला उसमें, और 1404-5 लोगों का खाना 1400 लोगों ने खा लिया। वो जब बचा तो उससे ज्यादा ही पाया। 2-2 महीने उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर 4 लोगों का खाना 1400 लोगों को खिला रहा है, और खुद आएगा 2-2 महीने तक नहीं चलता, एक खजूर पे गुजारा करना पड़ता है, चूल्हा नहीं जल रहा। तो माशरा जो होगा मस्जिद नबी के आसपास बनाया गया, कोई कैदी भी आता तो उसको पकड़ के रख देते, और कोई काम होता तो होता, मदरसा चालू होता है, उसके बाद पढ़ाई लिखाई चालू होती है, फिर उसके हिसाब से बस्ती बचती है। यहाँ पर तो क्या है, कॉलोनी काटेंगे, वो मस्जिद तो उधर पार्किंग में घुसा देंगे। पहले मस्जिद बनेगी फिर बस्ती बनेगी। ये मस्जिद का निजाम आप समझ क्या रहे हो? पूरे मुसलमानों का माशरी निजाम जो चलता है वो मस्जिद से चलता है। अपने घरों पे भी नमाज पढ़े, 500 टाइम के लिए क्यों जाते हैं? जुमे के दिन पूरी बस्ती के लोग क्यों इकट्ठा होते हैं? फिर ईद के रोज पूरे शहर के लोग क्यों इकट्ठा हो जाते हैं, आसपास के लोग? अरे मुसलमानों को कोई तकलीफ है तो वो बोल दे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दे, कोई गरीब हो तो बता दे, और मस्जिद से पूरे उसका निजाम चलेगा। खैर इस पे पूरी बायोग्राफी लाएंगे अपन इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द कि मस्जिद क्या है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या, और अपन क्या समझे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब आप पूरा सेटलमेंट हो जाओगे तो अल्लाह के दीन को गालिब करो, अल्लाह के दीन को गालिब करो। खाना पीना बच्चे पैदा करना है, ये गलत मैटर है, लेकिन मेन मकसद तो मुसलमानों का है कि इंसाफ की हुकूमत कायम करो। किसी बेइंसाफी, किसी शख्स को बेइंसाफी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, कोई भी नहीं बचना। बहरहाल इसमें एक पूरी बायोग्राफी लेके आते हैं इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्रील 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ और मेरे नबी को जगाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ सो रहे थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और वापस चले गए। तो कहा कि अल्लाह तुम्हारे नबी को, तेरे नबी को मैं जगाऊं कैसे, वो तो सोए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, दीनो कुल्लो दीनो अदब, दीन पूरा के पूरा अदब है। बोला तेरे हबीब को जगाऊं कैसे? कहा जिब्रील तेरे होठ बना है काफूर के और हुजूर के पैर बना है नूर के, जाके मेरे नबी के पैर को बोसा दे देना, दिमाग के खत्म नबूवत पे असर होगा, आँख खुलेगी, कह देना इन्नल्लाह मुस्तक़िन अलैह, आज रब तुम्हारे दीदार का मुस्तहिक है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और दरवाजे से भी नहीं आए, छत के जरिए आए और खत्म नबूवत के तलवों को बोसा दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँख खुली, पूछा कि जिब्रील आज तक तो कभी बोसा दिया नहीं, आज कैसे दे रहे हो? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुद नहीं दे रहा हूँ, दिलवाने वाला दिलवाला है, अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ मजा भी आया, कुछ लुत्फ भी आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने जन्नत की बागो बहार देखी है, मैंने जन्नत की नहरें देखी हैं, मैंने जन्नत के बागो बगीचे देखे हैं, मैंने जन्नत की खुशबू देखी है, न मगर जन्नत की गलियों में देखा जो मजा मोहम्मद के कदमों में देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
کہ میں زمزم کے کنویں پر لے جایا گیا, میں نے وہاں وضو کیا, وہاں پر براق آیا گیا, اور وہ براق آیا گا, براق برق ہے, براق برق جیسے چلنے والی, ایک جو گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی اونچی, اتنا بڑا اس کا سائز تھا, اس پہ بٹھایا گیا اور حضور پاک کا سفر شروع ہوا. حضور پاک کا سفر شروع ہوا, اس میں 3 مقامات پہ آپ رکے, ایک تو یثرب تھا, ایک کوہ طور تھا, اور تیسرا مسجد الاقصی پہ ہالٹ تھا. 3 مقامات پہ رکے. جب گئے تو یثرب پر جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے آنا تھا مدینہ میں, تو یثرب پہ وہاں پر رکے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ حضور آپ یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یثرب بیماریوں کا گھر. حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم نبوت پیشانی کو زمین پر جھکایا, 2 رکعت نماز پڑھی, سلام پھیرا, وہ پوچھا جبریل اس جگہ کا کیا نام بتایا؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اب اس کا نام ہے مدینہ المنورہ. ختم نبوت جھک گئی, پہلے بیماریوں کا گھر تھا, اب مدینہ المنورہ ہو گیا. وہ مقام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے. مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کروائی. دنیا کائنات کے تمام انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدعو کیا مسجد اقصی میں, اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبھی نبیوں کی وہاں پر امامت کرائی. یہ وہ مسجد اقصی ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں, جس کے لیے آج آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کس قدر مسلمانوں کا خون پانی بن کر بہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں پر بھی عافیت کا معاملہ پہنچائے اور ان کو فتح نصیب عطا فرمائے. اور آپ لوگ بھی تقریر کے بعد اس مسجد کی حفاظت کے لیے جو شروع سے چلن ہے, یہ جن لوگوں نے سنتیں پڑھ لی ہیں وہ اگر یہاں پر بیٹھے تو آیت کریمہ کا ورد کریں اور دل میں یہ کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مسجد کی حفاظت فرمائے. اور آپ سبھی لوگ ضرور اس میں کریں اور اپنی دعاؤں میں بھی مسجد کی حفاظت کے لیے. اور اس کے بعد جب عرش المعلیٰ پہ گئے تو میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن اگلے جمعے کو, کہ کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا. اور اس کے بعد انشاءاللہ رحمان اگر آپ لوگ جلدی سننا چاہتے ہیں یا ورنہ جو آئیں گے وہ تو سنیں گے ہی, کہ آخر معراج کرانے کی وجہ کیا ہے, ایسے کون سے واقعات ہوئے کہ جس کے لیے معراج پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا. انشاءاللہ رحمان وہ اگلے جمعے کو بتایا جائے گا. اور بس اتنا ہی کہنا ہے واپس سے کہ ایک بار اور یثرب سے فلسطین میں آ, ایک بار اور یثرب سے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے